بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عارف لطیف آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا یہ ہمارا کلاس نمبر 2 ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب میری کلاس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور جو لوگ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ جب آریہ پنجاب میں آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، تبھی سے شمالی ہند کے غیر آریائی عوام نے آریائی زبان کو اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ قول آپ نے بتانا ہے کن کا ہے؟ مسعود حسین خان، سنیتی کمار چٹرجی، گریرسن، یا پھر محی الدین قادری زور۔ مسعود حسین خان اور محی الدین قادری زور کی پیدائش اور وفات سے سوال بنتے ہیں UGC نیٹ میں، تو یاد رکھیے گا مسعود حسین خان کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی تھی 1919 عیسوی کو قائم گنج فروخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے۔ محی الدین قادری زور صاحب کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1962 عیسوی کو سری نگر کشمیر میں۔ جی، تو سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا دوسرا، سنیتی کمار چٹرجی۔ جب آریہ پنجاب میں آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، تبھی سے شمالی ہند کے غیر آریائی عوام نے آریائی زبان کو اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ قول سنیتی کمار چٹرجی کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے ساتھیو، استفہامیہ ردیفیں سب سے زیادہ کس شاعر کے کلام میں آئی ہیں؟ مومن، غالب، حسرت، یا پھر فراق؟ بات کر لیتے ہیں ان سبھی کی پیدائش اور وفات کی۔ تو مومن صاحب کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے 1800 عیسوی کو۔ کہاں پہ؟ تو دہلی میں، اور وفات مومن صاحب کی 1852 عیسوی کو۔ مرزا غالب کی پیدائش 1797 میں ہوئی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش 1797، اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں، آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں، وفات دہلی میں 1869 عیسوی۔ حسرت موہانی، ان کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے، موہان میں۔ سید فضل الحسن ان کا اصل نام ہے، سید فضل الحسن حضرت موہانی۔ ان کی پیدائش 1880 عیسوی کو موہان میں، اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ فراق کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے، گورکھپور میں، اور وفات 1982 عیسوی کو دہلی میں۔ جی، تو سوال پوچھا گیا تھا استفہامیہ ردیفیں سب سے زیادہ کس شاعر کے کلام میں آئی ہیں؟ تو مرزا اسد اللہ خان غالب۔ استفہامیہ ردیفیں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے غالب کے کلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، استفہامیہ ردیف کو علیحدہ اصطلاح نہیں ہے، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے ادب میں،
بلکہ یہ ردیف کی ایک قسم ہے جس میں استفہام یعنی سوال پوچھنے والے الفاظ یا جملے استعمال ہوتے ہیں۔ جب غزل میں کوئی ایسا لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ردیف کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو سوال کا مفہوم پیدا کرے تو اسے ہی استفہامیہ کہتے ہیں۔ استفہام کا مطلب یہ ہوتا ہے سوال۔ تو سمجھ میں آ گیا، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ غزل میں استعمال کیا جانے والا ہے۔ چلیے آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں غزل گوئی کا احیاء کس شاعر نے کیا؟ فراق، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی یا پھر حسرت موہانی؟ خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 1978 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ فراق اور حسرت موہانی کی پیدائش اور وفات کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ جی تو اس کا صحیح جو جواب ساتھیوں وہ ہو جائے گا حسرت موہانی، ڈی آپشن۔ 20ویں صدی کے اوائل میں غزل گوئی کا احیاء جو ہے کس شاعر نے کیا؟ تو حسرت موہانی نے۔ سوال چوتھا ہے، لکھنؤ کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ لکھنؤ کا دبستان شاعری یہ کتاب کس کی ہے؟ نصیر الدین ہاشمی، امداد امام اثر، نور الحسن ہاشمی یا ابو اللیث صدیقی؟ نصیر الدین ہاشمی سے سوال پوچھا جاتا ہے پیدائش وفات سے، تو ان کی پیدائش یاد رکھیے گا 1895 عیسوی کو ہی ہے۔ 1895 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے ہیں حیدرآباد میں، اور وفات ان کی 1964 عیسوی کو ہوئی ہے نصیر الدین ہاشمی کی۔ امداد امام اثر ان کی پیدائش 1849 عیسوی کو، کہاں پہ؟ تو پٹنہ میں، اور وفات 1934 عیسوی کو پٹنہ ہی میں۔ نور الحسن ہاشمی کی پیدائش بتائیے گا۔ جی کوئی نور الحسن ہاشمی کی پیدائش جو ہے کمنٹ میں بتائیں گے ان کی پیدائش کیا ہے۔ چلیے تو اس سوال کا صحیح جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ہمارا ڈی آپشن، ابو اللیث صدیقی۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری یہ کتاب ہے ابو اللیث صدیقی کا۔ سوال نمبر 5، مکاتب غالب مرتبہ امتیاز علی خان عرشی میں کس کے نام لکھے گئے خطوط شامل ہیں؟ نواب بھوپال کے نام، نواب رام پور کے نام، سلاطین اودھ کے نام یا نظام حیدرآباد کے نام؟ تو مکاتب غالب یہ بہت مشہور ہے، امتیاز علی خان عرشی کی مرتب کی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے نواب رام پور کے نام لکھے گئے خط ہیں۔ بی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا، نواب رام پور کے نام۔ امتیاز علی عرشی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو تو 1904 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں رامپور میں، اور وفات 1981 عیسوی کو رامپور ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ چلیے سوال نمبر 6 ہے، حسن طالب یا حسن طلب کس صنف سخن کا جز ہے؟ کیا یہ مرثیہ کا ہے، مثنوی کا ہے، قصیدہ کا ہے یا شعر عاشوق کا ہے؟ تو یہ جو ہے حسن طالب یہ ایک قصیدہ کا جز ہے، قصیدہ صنف سخن کا یہ جز ہے۔ حسن طالب یہ ہوتا کیا دوستو؟ تو
کسی شے کو اشارہ اور کنایا سے مانگنا، مثلا کسی کی گھڑی پسند آئے تو اس کی تعریف کرنا، اسے ہی حسن طلب کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا گیا ہے، خوش ہوں کہ میرا حسن طلب کام تو آیا، خالی ہی صحیح میری طرف جام تو آیا۔ شکیل بدایونی کا جو شعر ہے، تو اس شعر سے آپ سمجھ سکتے ہیں حسن طلب کیا ہوتا ہے، کسی شے کو اشارہ اور کنایا سے مانگنا۔ تو اس شعر میں دیکھیے، جیسے خوش ہوں کہ میرا حسن طلب کام تو آیا، خالی ہی صحیح میری طرف جام تو آیا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، قصیدہ جو ہے وہ تعریف کے لیے مشہور ہے۔ چلیے سوال نمبر 7 دیکھیے گا، دلی کا دبستان شاعری، وہاں لکھنؤ کا دبستان شاعری سوال نمبر 4 میں آیا تھا، اور یہاں پوچھا گیا دلی کا دبستان شاعری۔ یہ سوال جو ہے یہ UGC نیٹ میں پوچھا جا چکا ہے، تو امپورٹنٹ ہے، بتائیے گا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ جی تو دوستو، اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن نور الحسن ہاشمی۔ نور الحسن ہاشمی کا یہ کتاب ہے دلی کا دبستان شاعری۔ اگلا سوال، تمثیلی انداز کے انشائیے کس نے لکھے ہیں؟ خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، محمد حسین آزاد یا پھر پطرس بخاری؟ تمثیلی انداز کے انشائیے بتائیے گا ان میں سے کس نے لکھے ہیں۔ بات کریں خواجہ حسن نظامی کی پیدائش اور وفات کی، چونکہ UGC نیٹ میں ان کی پیدائش اور وفات سے سوال پوچھا جاتا ہے، پوچھا بھی گیا ہے، تو یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1879 عیسوی کو ہوئی ہے۔ دیکھیے دوستو، کہیں کہیں ان کی پیدائش جو ہے 1873 بھی دیکھنے کو ملتا ہے، گوگل کیجئے گا تو کہیں یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو 1879 1883 دونوں یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش، اور نظامی صاحب کی وفات جو ہے 1955 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1955 عیسوی کو، 1879 سے 1955 والے ہیں یہ، دہلی میں ہی پیدائش ہوئی ہے ان کی۔ اور رشید احمد صدیقی آپ کا معلوم ہوگا، ان کی پیدائش 1896 میں جونپور میں، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ۔ محمد حسین آزاد، ان کی پیدائش 1830 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں پہ؟ تو دہلی میں، اور وفات جو ہے لاہور میں 1910 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور پطرس بخاری صاحب کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو یہ پیدا ہوئے ہیں 1898 عیسوی کو پشاور میں، اور وفات 1958 عیسوی کو نیو یارک میں ہوئے ہیں۔ تو پوچھا گیا تھا تمثیلی انداز کے انشائیے کس نے لکھے ہیں، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 9 ہے، سید کے تصورات کو کس ناول میں ہدف بنایا گیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ابن الوقت۔ سوال نمبر 10 دیکھیے گا، اردو شاہ جہاں کے عہد میں پائے تکمیل کو پہنچی، یہ کس کا خیال ہے؟ محی الدین قادری زور، گیان چند جین، محمد حسین آزاد یا پھر اختر اورینوی؟ تو یہ خیال ہے محمد حسین آزاد کا۔ اردو شاہ جہاں کے عہد میں پائے تکمیل کو پہنچی بقول محمد حسین آزاد۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 11 ہے، گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے، اس شعر میں کون سی صنعت پائی گئی ہے؟ صنعت ایہام، صنعت تضاد، صنعت عکس یا پھر صنعت مبالغہ؟ تو اس شعر کی خوبی ہے صنعت تضاد، مرنا جینا پایا جا رہا ہے اس شعر میں، تو یہ ہو جائے گا آپ کا صنعت تضاد، الٹا سیدھا۔ سوال نمبر 12 دیکھیے، خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ سید احمد خان کی بہت ہی مشہور تخلیق ہے، تو خطبات احمدیہ میرے خیال سے 12 خطبات پر مشتمل ہیں، اور اس کا موضوع جو ہے وہ سیرت ہے۔ صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13 دیکھیے گا، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے، یہ قول کس کا ہے؟ حالی،
آزاد، شبلی یا پھر محی الدین قادری زور۔ اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں حالی شبلی کی پیدائش وفات کی، کیونکہ آزاد اور محی الدین قادری زور کی پیدائش وفات اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ تو حالی یہ پیدا ہوئے ہیں 1837 عیسوی کو پانی پت میں، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے پانی پت ہی میں۔ شبلی نعمانی یہ پیدا ہوئے ہیں 1857 عیسوی کو، کہاں پہ؟ تو اعظم گڑھ میں، اور وفات ان کی اعظم گڑھ ہی میں 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو اس کا صحیح جو جواب ساتھی ہے وہ ہو جائے گا مولانا محمد حسین آزاد۔ دوسرا، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اردو اور برج بھاشا جو ہے خالص ہندوستانی زبان ہے بقول آزاد۔ سوال 14 ہے، انشا کی مشہور کتاب دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو دوستو انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب دریائے لطافت کو نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ انشاء اللہ خان انشا کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو انشا صاحب پیدا ہوئے ہیں 1752 عیسوی کو مرشید آباد میں، اور وفات ان کی 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ سوال نمبر 15 دیکھیے گا، افسانوی مجموعے انگارے میں سجاد ظہیر نے کتنے افسانے شامل کیے ہیں؟ یعنی سجاد ظہیر کے انگارے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ 2، 3، 4 یا 5؟ سجاد ظہیر کی پیدائش وفات سے سوال بنتے ہیں دوستوں۔ تو یہ پیدا ہوئے ہیں سجاد ظہیر صاحب 1899 عیسوی میں، اور ان کی وفات سجاد ظہیر صاحب کی 1973 عیسوی کو۔ دیکھیے سجاد ظہیر کی پیدائش کہیں کہیں آپ کو 1905 بھی دیکھنے کو مل جائے گا، تو 1905 کو بھی ذہن میں رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے، ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں پیدائش وفات سے۔ تو یہ 1819 یا 1899 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، کہاں پہ؟ تو لکھنؤ میں، اور قزاقستان میں 1973 عیسوی کو یہ وفات ہوئے۔ تو ان کے جو انگارے میں افسانے تھے وہ 5 افسانے تھے۔ صحیح جواب ڈی ہو جائے گا۔ تاریخ شیر شاہی کس کی کتاب ہے؟ بتائیے گا تاریخ شیر شاہی کے مصنف کون ہیں؟ تو یاد رکھیے گا مظہر علی ویلا۔ تاریخ شیر شاہی یہ عباس خان سروانی کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے مظہر علی خان ویلا نے کیا ہے۔ اس کے اصل مصنف جو ہیں عباس خان سروانی ہیں، عباس خان سروانی، اور ترجمہ جو ہے اس کا مظہر علی ویلا نے کیا۔ چلیے سوال 17 دیکھیے، قطب مشتری کی مشتری بھاگمتی ہے، اس رقاصہ کا ذکر کہاں آیا ہے؟ بابر نامہ میں، ہمایوں نامہ میں، اکبر نامہ میں، یا تاریخ فرشتہ میں؟ تو اس کا جو ہے ذکر آیا ہے تاریخ فرشتہ میں۔ تاریخ فرشتہ یہ کتاب ہے محمد قاسم فرشتہ کی، محمد قاسم فرشتہ صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اسی میں جو ہے اس کا ذکر پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال 18 ہے، کس ناول میں جنس اور اس کے مسائل کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے؟ ٹیڑھی لکیر، میرے بھی صنم خانے، لندن کی ایک رات، یا پھر کھوتا؟ تو دیکھیے ساتھیو، اس سوال کا کئی لوگ جو ہے وہ اے کو دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا صحیح جو جواب ہے وہ اے نہیں ہے، پہلا نہیں ہے، وہ ہے لندن کی رات۔ تیسرا، یو جی سینیٹ نے اسے لندن کی رات ہی مانا ہے، تو اسے ہی یاد رکھیے گا۔ چلیے سوال نمبر 19 دیکھیے گا، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے گا کون سا درست ہوگا۔
جی، تو اس کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ اصغر گنڈوی یہ 1 مارچ 1884 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں۔ فراق گورکھپوری 1896 کو۔ اختر شیرانی صاحب یہ پیدا ہوئے ہیں 1905 کو، اور اختر الایمان 1915 کو۔ تو اس کا آپ کا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ اصغر گنڈوی کی وفات کے بارے میں بات کریں ہیں تو یہ وفات ہوئے ہیں 1936 عیسوی کو۔ فراق 1982۔ اختر شیرانی یہ وفات ہوئے ہیں 1948، اور اختر الایمان یہ وفات ہوئے ہیں 1996 عیسوی کو۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے دوستو، ان میں کون سا بیان درست نہیں ہے وہ بتانا ہے آپ نے۔ دیکھیں یہاں دیا گیا تنقید ہمارے لیے سانس کی طرح ناگزیر ہے، یہ درست ہے۔ اچھی تخلیق ایک تنقیدی صلاحیت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، یہ بھی درست ہے۔ تنقید کی عدم موجودگی میں تحقیق غیر مفید ہوتی ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن جو درست نہیں ہے وہ یہ تیسرا ہے، تنقید دراصل تقریض ہی کا دوسرا نام ہے، تو یہ درست نہیں ہے، باقی سبھی درست ہیں۔ تو صحیح جواب آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔